اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ کا یوم وصال۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم مختصر سی ایک جھلک پیش کریں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کی۔ میرے اچھے ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب عام الفیل کا واقعہ ہوا ہے، جس سال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس سے 15 سال پہلے یعنی 556 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بے حد متاثر کن شخصیت کی مالک تھیں، بہت زیادہ اللہ نے فہم و فراست انہیں عطا کی ہوئی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں بزنس وومن تھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے والد ایک جنگ میں ان کی وفات ہو گئی، اور والد چونکہ خود ایک بزنس مین تھے، تو اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کا بزنس سنبھالا، اور اتنے اچھے انداز سے سنبھالا کہ نہ صرف اپنے والد صاحب کا جو بزنس تھا اس کو قائم رکھا، بلکہ اس میں اضافہ کیا، اتنے اچھے طریقے سے اس کو چلایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کیسے ہوا، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ چونکہ ایک مالدار خاتون تھیں اور تجارت اپنی کرتی تھیں، مختلف لوگوں کو دیتی تھیں اپنا تجارت کا سامان، تو جب انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کا پتہ چلا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صادق اور امین مشہور تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کا سامان تجارت لے کر جاتے تو اس کا منافع کئی گنا زیادہ ہوا کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ سارا معاملہ کرتے تھے، بہت ہی زیادہ ٹرسٹ وردی تھے۔ تو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایمانداری اور دیانتداری کا، تو وہ بھی اپنا سامان بھیجتی ہیں، اور وہ ایکسپیرینس چونکہ بہت ہی اچھا رہتا ہے، اور ان کا جو غلام میسرہ ساتھ گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کرتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے سوچ لیا ہوا تھا کہ اب میں نے دوبارہ شادی نہیں کرنی، اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ جو پہلی شادی تھی اس میں سے ایک بیٹا تھا، جو دوسری شادی تھی اس میں سے ایک بیٹی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کا نام بھی ہند تھا اور بیٹی کا نام بھی ہند تھا۔ لیکن اس کے بعد جو عرب کے مختلف سردار تھے، بڑے بڑے سردار، بڑے خواہش مند تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہماری شادی ہو جائے، وہ پیغام بھی بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اس وقت ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجارت کے سفر سے آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب وہ تعریفیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سنا کرتی تھیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے سوچا ہوا تھا اب میں نے زندگی میں دوبارہ شادی نہیں کرنی، تیسری شادی نہیں کرنی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی اوصاف سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ پیغام بھیجتی ہیں شادی کا. اس زمانے میں عرب کے کلچر میں عورت اگر شادی کا پیغام بھیجتی تھی تو یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ان کے کلچر کے عین مطابق تھا. اور فائنلی جناب شادی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے. یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ عام طور پہ ایسی باتیں محفل میں تو نہیں کی جاتی، پبلکلی نہیں کی جاتی، لیکن اس شادی کے پیچھے بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چونکہ بچپن میں ہی ان سے جدا ہو گئی تھیں، تو وہ جو ایک کمی اور محرومی ہوتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے اس ریفرنس سے بھی کمپنسیٹ کیا گیا. یہ بڑی لطیف سی بات ہے جس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، جو ایک اشارہ ہم دے رہے ہیں آپ کو. تو میرے اچھے ناظرین، اب جب یہ نکاح ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کا مہر کیا ہوگا. 500 درہم، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ 20 اونٹ حق مہر تھا. اور جب ولیمہ کیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں 2 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادی کے موقع پر اپنی کنیز برکہ، جن کا نام ام ایمن ہے، ام ایمن کے نام پہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، اصل میں ان کا نام برکہ تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے ساتھ رہنا ہی پریفر کیا ہے. اسی طرح سے زید بن حارثہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بار. جی ہاں، تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نکاح کے موقع پر تحفہ دیا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آج سے زید بن حارثہ آپ کے ہیں. 15 سال حضرت زید بن حارثہ کی اس وقت عمر ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ زید بن حارثہ کو فوراً آزاد کر دیتے ہیں. لیکن زید بن حارثہ بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں آزاد ہونے کے باوجود. اور جناب یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق بھی قریش خاندان سے ہے، اور آپ کا تعلق جس قبیلے سے ہے اس کا نام ہے بنی اسد. اور جب ہم 4 پشتیں پیچھے جاتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نسب نامہ دیکھتے ہیں تو 4 پشتیں پیچھے جا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کے مل جاتا ہے. چونکہ ہم اس سے گویا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی خاندان ہے. جب یہ نکاح ہو جاتا ہے میرے اچھے ناظرین تو کچھ عرصے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی ہے. اب وہ آئی ہیں مبارکباد دینے، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اتنی زیادہ ان کی خدمت کرتی ہیں، اتنا حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہ رخصت کرتی ہیں تو 40 بکریاں اونٹ دیتی ہیں ساتھ، جس پہ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ
کتنا بڑا دل تھا ان کا اور کتنی زیادہ وہ سخاوت والی تھیں، سخی تھیں. اور بہت ہی اہم بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب جانتے ہیں کہ صاحبزادے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، ان میں سے جو 6 اولادیں ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم بن محمد کے علاوہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضرت ماریہ قبطیہ سے، ان کے بطن سے. باقی جو 6 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں. ہم سب جانتے ہیں 2 بیٹے کون کون سے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور بیٹیاں ہیں جی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور جناب بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ الزہرا. آپ ذرا تصور کیجیے آپ کہ یہ کتنا خوبصورت گھرانہ ہے، کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے، کیا ماحول ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور یہ شہزادے شہزادیاں، ماشاءاللہ. اور پھر وہ وقت آتا ہے، اس شادی کو کتنے سال گزر گئے؟ 15 سال گزرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہو جاتی ہے جی 40 سال، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر ہوگی 55 سال. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں پہلی بار تشریف لاتے ہیں. تو سب سے پہلے جب گھر آ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر. تو رازدان ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر رازدان ہی صرف نہیں ہیں بلکہ ڈھارس اور تسلی دینے والی بھی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو کیسے کیسے الفاظ بولتی ہیں، کیسے کیسے الفاظ میں تسلی دیتی ہیں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ تو بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو بہت سے اوصاف گنواتی ہیں. تو اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. مونس و غمخوار ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یقیناً ایمان لانے والی خواتین میں سے ہر قدم پہ ساتھ دینے والی ہیں، ہر قدم پہ حوصلہ دینے والی، ساتھ دینے والی، اپنی محبت کا یقین دلانے والی، اپنے ساتھ کا یقین دلانے والی، اور ہر طریقے سے کہ اپنا مال بھی اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنی محبت، اپنی جان، اپنا آرام، سب کا سب اسلام کے لیے وقف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. ایک بڑا زبردست واقعہ سناتی ہوں آپ کو، آپ نے بہت کم سنا ہوگا. ایک بار ہوتا کچھ یوں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بس چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں، جیسے کچھ اداس سے ہیں. میرے اچھے ناظرین، یہ بھی ایک بڑا نکتہ ہے، آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا. ہم بھی جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں، تھوڑے سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، شاید اللہ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے آئے ہیں اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ فوراً بھانپ لیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اداس ہیں. پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج میں مکہ سے ذرا باہر دور چلا گیا تھا ایک وادی میں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قبیلہ ہے، قافلہ ہے، اس نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میرا دل اداس ہو گیا ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ ان کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اور ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ تو ان کی یہ جو میں نے حالت دیکھی ہے تو اس سے میرا دل اداس ہو گیا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے اچھے ناظرین، آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ذرا آپ انہیں گھر پہ بلا لیجئے۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ابھی آپ کو پتہ چلتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے گھر لے آتے ہیں۔ جب لے کے آتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو بھی اس وقت مال ہے، جو بھی اشرفیاں ہیں، ان کا وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے جب واپس آتے ہیں، اور اتنا بڑا ڈھیر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے جیسے چھپ گئے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سارے مکہ کے سرداروں کو گواہ بنا کر کہتی ہیں کہ آپ لوگ گواہ رہنا کہ میں نے یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، جس کے لیے چاہیں خرچ کریں۔ یہ جو ڈیووشن ہے میرے اچھے ناظرین، یہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، جو چوزن ون ہوتے ہیں انہی کو عطا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو بڑے ناز و نعم میں پلی ہیں، جنہوں نے بڑی بہترین زندگی گزاری ہے، جب شیب ابی طالب کا زمانہ آتا ہے، مسلمانوں کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت اب کیا حالات ہیں کہ جو دوسروں پہ اپنا سارا مال لٹانے والی ہیں، سارا مال لٹا دیا انہوں نے دوسروں پہ اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت میں، وہ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہیں، جانوروں کی کھالیں بوائل کر کے کھانے پہ مجبور ہیں، اور جن کے پاس دنیا کی سمجھ لیجیے ہر دولت ہوا کرتی تھی، شیب ابی طالب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس صرف 2 برتن ہیں، ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ یعنی پیالہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ ننھے شہزادے شہزادیاں بھی شیب ابی طالب میں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں، اور یہ والی ایک کیفیت، فینانشلی یہ حالات ہیں، شیب ابی طالب میں محصوری کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اور ایک روز ہوتا یہ ہے کہ وہ جس پیالے میں، جس کوزے میں پانی پیا جاتا ہے، وہ کوزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پانی پینے کے لیے کوئی برتن ہی نہیں ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ پانی کیسے پیا جاتا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پانی پینے کے لیے برتن نہیں ہے، اور پھر ایک شخص گزرتا ہے مرمت کرنے والا برتنوں کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا کوزہ اس آدمی سے ریپیئر کروا لیتی ہیں، یوں پانی پینے کا برتن دوبارہ سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ میرے اچھے ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان ساری سچویشنز میں، ان سارے حالات میں بیمار ہو گئی ہیں، اور عمر ہے اس وقت تقریباً 65 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئی ہیں۔ جب
جب شیب ابی طالب کا محصوری کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، جی ہاں، یہ 10 نبوی ہی کی بات ہے، تو کچھ دن کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دینے والے تھے ہر قدم پہ، ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کی وفات کو کچھ دن ہی ابھی گزرتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ ایسے دو بہت ہی عزیز رشتے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے سپورٹ کرنے والے تھے، ہر طرح سے ساتھ دینے والے تھے، ہر طرح سے غم خواری کرنے والے تھے، ہر طرح سے محبت لٹانے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اور میرے اچھے ناظرین، آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ جناب اعجاز احمد اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کیا لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دیا جب اللہ کے کلام کے جلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور حسن سلوک کی گواہی دی اور زندگی بھر ان کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور ایمان لانے والی خواتین کی، ایمان لانے والوں کی پہلی ماں یعنی ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔ سیدہ خدیجہ کو قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ مکہ میں ایک ہجون مقام ہے، اس جگہ پہ واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے اپنے زمانے کی بہترین عورتیں ہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، آج اتنا بڑا دن اور اتنی پیاری ہستی، تو مجھے لگتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ آج ہم نہ صرف ان کو یاد کریں، ہماری ماں ہیں وہ، اور جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیز رکھا، ان کو عزیز رکھے بغیر ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں۔ تو آئیے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آج ہم ضرور تحفہ بھیجیں، کم از کم 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ضرور آج پڑھیے۔ ابھی جیسے ہی آپ یہ کلپ سن رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ یہ پڑھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیجیے، اپنی محبت کا ثبوت دیجیے، اور ہم شکر گزار ہیں
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور ہم اس شکر گزاری کا اظہار بھی انہیں ہدیہ بھیج کے، تحفہ بھیج کر ہی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔